قطع رحمی، خونی رشتوں کو توڑنے والا۔ سکا بھائی کئی سال ہو گئے بلا ہی نہیں رہا، بہن بھائی کو نہیں بلا رہی، باپ بیٹے کو نہیں بلا رہا، خاندان میں گروپ بنے، تو ادھر گیا ساڈے کولوں گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ارے اگر کسی کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے، وہ ناراضگیاں ختم کر لو، اس رات کے آنے سے پہلے پہلے صلح کر لو۔ یار میری بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، میں ایک اور آسان سی مثال دے دوں۔ حضرت صاحب تسی ایک دودھ والے دے کول جاندے جے، ان کہنے یار میں 2 کلو دودھ چاہیے دے، وہ کہنے جی 200 روپیہ دے دیو، تو اس 200 روپیہ جیب چو کٹ کے دے بھی دیں دے جے۔ وہ کہنا برتن لے آؤ، اب برتن لے کے جاتے ہو، برتن میں غلاظت لگی ہے۔ سچی بات بتلاؤ، دودھ والا اس میں بات ڈال دے گا؟ دودھ اونچی بولو یار، آپ کو پیسے نہیں تو لیتے یار، دودھ کیوں نہیں پاندا؟ وہ بتلائے گا بے شک تو نے پیسے دے دیے، اگر دودھ چاہتا ہے تو برتن کو پاک کر کے آؤ، ناپاک برتن میں دودھ نہیں ڈالا جاتا، ڈالا یہ بھی خراب ہو جائے گا۔ یار اگر دودھ والا پیسے لے کے گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا، رب تعالیٰ اپنا نور ہمارے گندے سینے میں کیسے ڈال دے گا؟ ارے سینوں کو پاک کرو پہلے۔ پھر ہمیں رشتہ داروں سے صلح کرنی چاہیے کہ لڑائی برقرار رکھنی چاہیے؟ اچھا آواز بہت کم ہو گئی ہے، کیونکہ صلح کرنے سے رب راضی ہوتا ہے، لڑائی کرنے سے شیطان چاہے گا کہ ہم سے رب راضی ہو جائے۔ وہ کہنا چھڑ مولوی دیاں گلاں ایویں مار دینے، میں اپنے بھرا نوں پڑھایا لکھایا، اودی شادی کی دی، ان کاروبار ہن میرے سامنے گل میں کیویں معاف کر دیاں؟ میں کہا بھائی ٹھیک ہے بھائی، تو پڑھایا بھی لکھایا بھی، ان کاروبار بھی کر کے دیتا، اودی شادی بھی کروا دیتی، ادھا اجر بھرا کو لینے کہ رب کو لینے؟ تو پھر بھرا نہ لڑائی کر دیے۔ پھر کیا خیال؟ ساریاں لڑائیاں ہے ہی ایسے واسطے نے، تسی میرے گھر ہے، میں تا روٹی کھوائی، میں تاڈے گھر گیا پانی نے پوچھا، لڑائی شروع۔ بھائی میں نے آپ کو کھانا کھلایا، اس کا اجر میں نے آپ سے لینا کہ رب سے لینا ہے؟ تو پھر آپ نہیں مجھے کھانا کھلایا، مجھے لڑنا چاہیے؟ لڑائی تو ساری ختم ہو گئی۔ کیوں جی؟ پھر صلح کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ آواز کٹ گئی ہے۔ چلو اسی تھوڑا جانا سودے بازی کر لی، جن میں سودا قبول ہے صلح کر لے، جن نے قبول نہ کرے۔ کیا آپ کو یہ سودا قبول ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صلح میں پہل کرے گا جنت میں بھی پہلے ہی جائے گا؟ نہیں آوے جی میرے بھرا نے بڑا ظلم کیتا، میں نے گالاں کڈیاں، تکے دے کے باہر کڈیا، میں کیویں معاف کر دیاں؟ تو آؤ یہ بھی حدیث سن لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک مجھے مارتا بڑا، غلام تھے کسی کے، آپ نے اس کے مالک کو بلا لیا، بھئی یہ ماردہ کیوں میں؟ عرض کرنے کہ یا رسول اللہ یہ غلطیاں بڑیاں کرتا ہے۔ کی کرتا ہے؟ فرمایا اگر یہ غلطیاں کر دے انہیں معاف کر دیا کر۔ کیا کیا کر؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے یا رسول میں 1 دفعہ معاف کراں، 2 دفعہ معاف کراں، 3 دفعہ معاف کراں، یہ غلطیاں بڑیاں کردا، میں روز کنی دفعہ معاف کراں؟ فرمایا جنی دفعہ تیرا مالک تینوں معاف کردا۔ ہائے 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 یار اگر رب تعالیٰ ساڈیاں غلطیاں تے پڑھنا شروع کر دے، اسی ایک ساہ بھی لے سکتے ہیں، ایک قدم بھی چل سکتے ہیں۔ یار رب تعالیٰ سانو قدم قدم تے معاف کرو، اسی بندے نو معاف کرنے واسطے تیار نہیں ہے۔ یار کیا تانا سادہ قبول نہیں؟ رب فرماندا تو میرے بندے نو معاف کر دے، قیامت دے روز میں تینوں معاف کر دیاں گا۔ یار پھر سان صلح کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اس واسطے اس رات دے آن تو پہلے پہلے اپنے برتنوں نو پاک کر لو، برتنوں نو پاک کر لو، اور برتن پاک کرنے کا بہترین ذریعہ وے کہ نماز دی پابندی کرو۔ ایک حدیث پاک چاہنا قیامت والے دن مسلمان کو سب تو پہلا سوال کیڑا ہوئے گا؟ اچھی بول دیو یار، اتنی اچھی آواز نہ بولو جنہ نہیں پتا انہوں نے پتا چل جائے۔
تو کیا ساڈا پہلا سوال درست ہے؟ تو پہلے سوال چ پھس گئے، اگلے سوالوں کا کی بنے گا؟ چلو میں گیس لگواواں، تسی بے شک تیار جان، تسی کہو گے حافظ صاحب نے تکا ماریا، پتہ نہیں آندا بھی ہے کہ نہیں آندا، لیکن میرے آقا دا فرمان غلط ہے؟ اچھی بول دو یار۔ تو جب سرکار نے فرما دیتا پہلا سوال ہی نماز دا ہوئے گا، پھر سان نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ آواز کٹ گئی ہے۔ اگر نمازی بننا چاہتے ہو نسخہ میں دس دیا سارے نمازی بن جاؤ گے، کیوں جی لوڑ ہے نسخے دی، لیکن ایک شرط ہے نسخہ استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ تو تسی بھی جان دیو، 10,000 روپیہ ڈاکٹر نو فیس دے کے نسخہ لے آؤ، نسخہ گھر رکھ چھڑو، رام آ جائے گا؟ کدھر رام آئے گا؟ تو ڈرو نہ، میں تاڑ کو پیسے نہیں مانگتا، میں فی سبیل اللہ نسخہ دیاں گا، استعمال کرو، نمازی نہ بنو، میں تاڑا مجرم۔ کر لو گے استعمال؟ یار تھوڑا جو اچھی آواز نہ بولے یار، اے آواز اچھی ذرا کر لو، کیونکہ شعبان تو بعد رمضان آ رہا وے، ادیان تو پہلے نمازی بن جاؤ اور سیدھے رستے تے آ جاؤ گے، تو پھر رمضان دے وچ اللہ دی رحمت جنوں برسے گی، او دا ہر قطرہ جڑا وے تاڑے واسے جنت دا سبب بنتا چلا جائے گا۔ تو کر لو گے استعمال نسخہ؟ لو جی نسخہ صرف اینا میں، اگر اے وجود نماز نہ پڑھے، کی میں آکھیا حضرت جی اگر اے وجود تھوڑا جو اگر اے وجود تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ، نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ۔ گل بھی میں سچی کر رہا حضرت جی، جڑا وجود رب دے کے نہیں چکدا، کیا اس قابل ہے وے کہ رب دا رزق کھوایا جاوے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے آپ منہ چتے نہیں جاندی، پھڑ کے لے جاؤ کہ مت لے جاؤ، اے روٹی منگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد چو روٹی۔ تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے تے عمل کیڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اچھا چک کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دیو۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار ایماندار نہ دسو سارے نمازی بن جائے، میرے آقا کنا خوش ہو جان، رب تعالیٰ کنا خوش ہے۔ اے جے محفل جان دا مقصد اے نے لنگر کھادا تے مچھاں نو تا دین دے آ گئے۔ ہن نسخے دی سویر دی ڈوز بھی ہوندا نا، صبح دوپہر، میں کہا نسخہ مکمل دس دئیے۔ سویر دی خوراک کہنے ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو بعد؟ تے بھائی ناشتے تو پہلے والی ہے، انی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دے نماز فجر نہ پڑھ لو، پہلے نماز پھر ناشتہ۔ کی میں آکھیا جی؟ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگیا دیر ہو جائے، میں نے کہا نہ پڑھن نہ لو، بہتر ہے پڑھ لو۔ اور سویرے اٹھ کے منہ آتے تو ہوندے جے کہ نہیں تو ہوندے یار، تے وضو کر لو، دو سنت دو فرض پڑھ لو، فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان ہو، فجر دی رہ جائے شیطان کہتا اچھا انہوں کل تو پڑھاں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو، انہی دیر تک ناشتہ۔ ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کان چ پھوک ماریا بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جاوے۔ شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن دی گل مننی چاہیے نا، تساں کیوں مانتے پے جے؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھدا ہوتے اچھی آواز نہ، باقی نہ سان گلا کوئی نہیں۔ اونی دیر تک ناشتہ، جنی دیر تک نمازے، تے اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لواں گے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ یار اپنے کرانچ ذرا نظر مارو، کنے کنے مہینے گزر گئے نے کسی نے قرآن کھول کے پڑھیا ہوئے، قرآن پاک تے گرد و غبار پہ رہا ہوئے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کئی کرانچ سیونک دا کیڑا قرآن نو شہید کردا جا رہا ہے، انہا وقت نے کھول کے قرآن دا دیدار ہی کر لیتا جا رہا ہے۔ بلکہ یقین جانو گل کردیاں شرم آندی ہے، کئی گھراں دے وچ قرآن پاک بوسیدہ پئے نے، انہاں دے ورکے تھلے ڈگدے پے نے، ادب و احترام نہیں، کوئی قرآن پاک دیاں
ورکیاں دے وچ پڑیاں بن کے سودے تقسیم کرتے پے نے. خدا را اللہ تعالیٰ دے غضب تو ڈرو. اج جیڑی مسلمانوں دی حالت ہو رہی ہے کہ ایت نہیں کہ اسی قرآن پاک نو پسے پشت ڈال دیتا ہوئے. میں یہ بڑا سن کے خوشی ہوئی ہے کہ مقدس اوراق نو محفوظ کرن والیاں دی تحریک جڑی ہے انہوں نے اتھے بھی کام شروع کر دیتا ہوئے. اپنے گھران دے وچ دیکھو اگر کوئی قرآن پاک ایسی حالت سے ہے وے تے انہوں میرا مطلب ہے کہ نا اللہ تعالیٰ معاف کرے کوڑے تے ستن دی بجائے انہاں مقدس اوراق نو ایدی حفاظت کرو, انہاں ڈبیاں دے وچ پاؤ, پھر انہاں دا اگوں کام ہوندا وے انہاں نو کس طرح محفوظ کر دینے. قرآن پاک دا ادب و احترام کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے, گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں. ایک بندہ کہنا میں تے قرآن ہی نہیں پڑھے آیا. میں نے کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کر. رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. ایک بندہ کہنے لگا حافظ جی میری تے قسمت ہی پھٹ گئی ہے. قسمت ہی پھٹ گئی ہے, قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں نے کہا تن کیویں پتہ چلیا ہے؟ کہنے لگا میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے, جس کا بھلا کرتا ہوں برا ہی ہو جائے, جس اچھے کام میں ہاتھ ڈالوں وہ بھی غلط ہی ہو جائے, میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں نے کہا یار الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا بھی نسخہ بتلا دوں, لوڑ ہے. میں نے کہا کہ مہر ہوتی ہے اسٹیمپ, اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو, اس مہر کے اوپر الٹے الفاظ لکھے ہیں. کیوں جی مہر دے الفاظ؟ میں نے کہا جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ. میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے, اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے, تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی. یہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات.